بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے ایک اور مقدس مقام مسجد اقصیٰ۔ آئیے مسجد اقصیٰ کے بارے میں کچھ تاریخی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ وہ پاک مسجد ہے جس کی طرف سفر کرنے والے کے لیے بھی بے حد اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی کہلاتی ہے۔ تقریباً 1.5 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مسجد کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ شروع میں جب نماز کے احکامات آئے تھے، اس میں یہ حکمت تھی کہ مکہ مکرمہ میں تو مشرکین سے امتیاز اور ان سے مخالفت کا اظہار کرنا تھا، اس لیے ان کا قبلہ چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ پھر ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں، یعنی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، یہودوں نے نصارہ سے امتیاز اور ان کی مخالفت کا اظہار مقصود ہوا تو ان کا قبلہ بدل کر بیت اللہ کو بنا دیا گیا۔ اس معارف القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 143۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ بہت دلچسپ اور عجیب ہے۔ اس کی تعمیر ناقابل یقین واقعات سے بھری پڑی ہے۔ معراج النبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ ہی میں تمام انبیاء کی امامت کرائی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسجد کا اسلام سے گہرا تعلق ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں مذاہب میں ہی ایک مقدس مقام کا درجہ رکھتی ہے۔ یروشلم کو پیغمبروں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں بہت سے پیغمبر مبعوث فرمائے گئے۔ بیت المقدس کو مختلف قوموں نے اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے مختلف ناموں سے نوازا۔ یہودی اور عیسائی آج بھی اسے یروشلم کہتے ہیں۔ یہ 2 عبرانی الفاظ یرو اور شلم کا مجموعہ ہے، جس کے معنی امن گاہ ورثہ ہے، جو کنعانیوں کے صلح کے خدا شلم کی نسبت سے معروف ہے۔ بیت المقدس سے مراد مبارک گھر، ایسا گھر ہے جس کے ذریعے سے گناہوں سے پاک ہو جانا ہے۔ اقصیٰ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بہت دور کے ہیں۔ قرآن مجید میں بیت المقدس یا یروشلم وغیرہ کا لفظ تو ذکر نہیں ہوا، البتہ اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے سورہ اسراء: ہر عیب سے پاک اور پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک وہ اپنے پروردگار سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ مسجد اقصیٰ سے مراد بیت المقدس ہے۔ یہ ارض مقدس فلسطین کا علاقہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلی مسجد بنائی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام بیت اللہ۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مسجد اقصیٰ۔ میں نے سوال کیا کیا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم احادیث کے مطابق اس مسجد میں ایک نماز 25,000 نمازوں اور بعض روایات کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک روایت کے مطابق مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا ہے۔ روایتوں کے مطابق اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور پھر آپ علیہ السلام کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور کئی ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا، نیز اس کی تجدید کی گئی۔ پیغمبروں نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ یہ بات بہت مشہور ہے کہ مسجد اقصیٰ کی پہلی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی حدیث بیان کر چکے ہیں کہ جس میں حضرت ابو ذر غفاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں کتنے سال کا فرق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ تو گویا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھنے والے بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔
ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت آدم کی مقرر کردہ بنیادوں پر ہی مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کی۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے اس عظیم و شان مسجد کا ازسر نو تعمیر کا آغاز کیا، اور اس تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق تعمیر کروایا، یہاں تک کہ اس کی تعمیر میں اتقان و استحکام کے لیے جنات سے بھی خدمت لی گئی۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد بیت المقدس کی تکمیل کی اور نمایاں اور عظیم و شان تعمیرات آپ علیہ السلام نے کروائیں، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیکل سلیمانی سے مراد وہی مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے اور جو آج تک موجود ہے، جہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کے لیے لے جایا گیا۔ اس کے علاوہ مزید کوئی خاص وضع کی تعمیر مراد نہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی، اور جب حضرت سلیمان مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرما رہے تھے تو ابھی اس میں کچھ کام باقی رہ گیا تھا، تو یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد کر دیا گیا۔ جنات کو تو جانتے ہی ہوں گے آپ، ان کی طبیعت میں سرکشی غالب ہوتی ہے، وہ تو صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کو چونکہ اپنی موت کا پتہ ہوتا ہے، تو جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ سوچنے لگے کہ اگر میری وفات کا جنات کو علم ہو گیا تو وہ فوراً کام چھوڑ بیٹھیں گے اور تعمیر رہ جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی جگہ ایک شیشے کا محراب بھی بنوایا ہوا تھا، جس میں وہ عبادت بھی کرتے تھے اور مسجد کی تعمیر پر بھی نظر رکھتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ کئی مہینے تک آپ اس محراب میں رہ کر عبادت کرتے اور جنات کی جرأت نہ ہوتی کہ کوئی اس محراب میں داخل ہو سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے باذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی، باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے اپنی چھڑی کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو دیمک بھی کہا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلط کر دیا، جس نے لکڑی کو اندر سے کھا لیا، اور جیسے ہی سہارا ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آ گیا، جس سے جنات کو بھی پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کا عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنات پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ دوستو، آج مسلمانوں کے لیے باعث شرم بات یہ ہے کہ ہماری وہ زمین جسے برکتوں کا خزانہ سمجھا جاتا ہے، وہ مسلمانوں سے چھن چکی ہے۔ 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کو فلسطین میں داخل کیا گیا، اور 1967 میں 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے عربوں کو شکست سے دوچار کرتے ہوئے یروشلم بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد صورتحال یہاں تک آن پہنچی ہے کہ اگست 1967 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا محراب گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نذر آتش ہو گیا۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئی، اور سانحے کو تقریباً 1 ماہ بعد 25 ستمبر 1969 کو مراکش کے شہر رباط میں OIC کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن یہ ادارہ جو قدس کی آزادی اور امت مسلمہ کے اتحاد کی خاطر وجود میں آیا تھا، آج ایک دفتر میں سمٹ کر رہ گیا ہے، اور آج فلسطین کا مسئلہ عالم اسلام کا مسئلہ ہی نظر نہیں آتا۔ آج تک مسلمان پکار کر کہہ رہے ہیں عرب ممالک نے تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن پاکستان ابھی تک بازد ہے۔ پاکستان میں جو باطل قوتیں کار فرما ہیں وہ جلد تسلیم کروا کر چھوڑیں گی، جس طرح سے پاکستان میں بہت ساری تبدیلیاں لائی جاتی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
تمام امت مسلمہ کو یکجا اور قوت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہی زور بازو عطا فرمائے جو ہمارے اسلاف کے پاس تھا، اور ہمارے گناہوں سے پردہ پوشی فرما کر ہمیں راہ مستقیم پر گامزن فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کیسی لگی ویڈیو بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔